وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آیت نمبر 59 59 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ أعوذ باللہ من بالله من الشیطان الشيطان الرجیم۔ الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحيم. اچھا جی، اس رکوع میں دو آیات جو 59 اور 60 رہ گئی تھیں، جی سر۔ پہلے تو یہ ہے کہ اس میں جو 59 ہے اس کا تو ہم ترجمہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ جو انشاءاللہ 60 ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے متعلق ہے، اور اس کے اندر لفظ رؤیا آئے گا۔ رؤیا، رؤیا، ٹھیک ہے جی۔ رؤیا کے معنی ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، کیا؟ خواب. خواب، بالکل جی ٹھیک۔ خواب۔ لیکن شروع میں ہی میں بتا دوں کہ رؤیا کا دوسرے معنی بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ عربی کی جو فصاحت و بلاغت ہے اس کے اندر ایک ہی لفظ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ تو رؤیا وہ ہے کہ جسے آنکھوں سے دیکھا جائے، جسے آنکھوں سے آنکھوں دیکھا. سے دیکھا جائے، تو اس کو منظر بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی بالکل صحیح، کیا کہیں مختصر گے؟ منظر، منظر، منظر۔ جی منظر، ہاں جی، جو دیکھا جائے گا وہ منظر ہوگا۔ تو آج اس کا ترجمہ کریں گے، تو جب اس میں یہاں آئیں گے تو یہاں میں اس کا مزید بھی جو میرے پاس ہے علم وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو پہلے آیت نمبر 59، وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، نرسل کے ساتھ با آ رہا ہے، جی جی جیسے جی. جی سر۔ جا بھی آتا ہے، آتا بھی آتا ہے، لے کر آنا۔ تو نرسل بالآیات کہ ہم ہم نے بھیجیں، نشانیوں کے نرسل، ساتھ بھیجیں، یا ہم نشانیوں کو نشانیوں کے بھیجیں۔ ساتھ بھیجیں، وہ مطلب ترجمہ ٹھیک لگ رہا ہے، یہاں کوئی مشکل ٹھیک نہیں ہے ایسی۔ جی، اچھا، صحیح بات ہے۔ الا ان کذب بها الاولون، ہا کی ضمیر آیات کی طرف جا رہی ہے۔ وآتینا ثمود الناقۃ، ناقہ پہلے پڑھ چکے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئی تھی اونٹنے، جی اور انہوں نے یہ طلب کیا تھا کہ کوئی معجزہ، کوئی نشانی اللہ تعالیٰ سے لے کے آ، تب ہم آپ کو صالح کو نبی مانیں گے۔ مانے لفظ آ رہا ہے مبصرہ، ناقتا مبصرہ۔ اب مبصرہ آج ہی لفظ پڑھا ہے ہم نے ریویژن کے اندر، واضح جی انشاءاللہ. دیکھی جانے دکھائی والی. دیکھی جانے والی، ٹھیک ہے۔ نشانیاں، واضح نشانیاں، یہاں روشن۔ ہے مبصرہ، دیکھیے گا، مبصر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا، جی، اور مبصرہ دکھائی جانے والا بھی ہوگا، اور مبصرہ کا ترجمہ ہم کریں گے روشن، ٹھیک ہے، جی جی. مبصرہ، آسانی، روشن۔ جی، مطلب ہے کہ مبصر کہتے ہیں دیکھنے والے کو، مبصر کا مطلب ہوتا ہے جس کو دیکھا جائے، جی، جی جی. جیسے کہتے ہیں نا اپنا مفلح، فلاح پانے والا، جی جی. مفلح فلاح پایا ہوا، منتظر وہ منتظر. بتایا تھا آپ کو، جی، منتظر اور منتظر، مکرم اور مکرم، یہ میں مثالیں دے رہا یہ ہوں، رہا، ممکن ہے ساتھیوں کے لیے کہنے والی بات ہو، اگر آخر سے پہلے لفظ کے نیچے زیر آئے تو وہ فاعل بنے گا، اگر آخر سے پہلے لفظ کے اوپر زبر آئے وہ مفعول بنے گا. تو وہ فاعل، مفعول، تو وہ مفعول بن مفعول۔ جائے گا،
یہ طریقہ ہے عربی کا، اس طریقے سے مبصر ہے لفظ اصل میں، جو اصل لفظ ہے وہ تا اس کا حصہ نہیں ہے، تا مؤنث کی تو وجہ سے مونس ناکا، مونس کے لیے صحیح یہ مؤنث کے لیے ہے، مونس ورنہ اصل لفظ ہے مبصر۔ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں ذرا، مبصر، بصیر باسارا سے نکلا ہے، باسارا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اور مبصر کا مطلب ہوگا دیکھنے والا، مبصرہ، جی مبصرہ، جی تو دیکھنے والی، ایسا ہو گیا جی۔ جی جی اور دوسرا معنی وہ یہ ہے کہ روشن، تو ہم اس کا واضح روشن جو آیت آئے گی، تو کیا کیا انہوں نے، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، ہاں کی ضمیر کس طرف جائے گی؟ اونٹنی کی ناقہ کی ناقہ طرف، ناقہ جی ہاں کا مؤنث ہے، بیٹا دیکھو ذرا، نمرہ بیٹے دیکھو، تو ناقہ کے، جی ناقہ جو ہے اس کا آخر میں تا ہے، تو وَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، مگر ڈرانے کے لیے، جی ٹھیک سر ہے جی، تو کریں جی، وما منعنا، نہیں روکا ہمیں، نہیں منع کیا ہمیں، اور ہمیں ہمیں نہیں روکا، ہمیں نہیں، اور ہمیں ہمیں نہیں نہیں روکا، جی، مانا نہ ہے، نہ ایک تو ہوتا ہے نا جیسے آپ سوچتے ہیں کہ بھئی یہاں نام بطور مفعول کے آ رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر جی سر جی جی، تو وما مانا نہیں اس نے روکا، نہ ہمیں، تو ترجمہ بنے گا نہیں روکا ہمیں کسی چیز نے، تو ترجمہ کریں وما مانا آنا، اور نہیں روکا اور ہمیں ہمیں نہیں روکا کسی چیز نے، ہاں جی، اور نہیں روکا ہمیں کسی چیز نے، ان نرسلا بالآیات، کہ ہم کہ ہم نشانیاں بھیجیں، نہیں نہیں نشانیاں بھیجیں نہیں، اچھا نور ہم سے بھیجیں کسی نور رسول سے کو، اب میں بریکٹ میں کہہ دیتا ہوں، ان نرسلا کہ اچھا ہم، یا ان نرسلا کہ ہم بھیجیں، کہ ہم بھیجیں بالآیاتی کہ نشانیوں ہم کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، کہ ہم ذرا سوچ لیں، نور سے جی جی نرسلا کہ ہم ٹھیک ہے بھیجیں، بالآیات نشانیوں کے ساتھ، کیا ہم، تھا کہ کفار مکہ نشانی مانگتے تھے کہ بھی آپ اپنے ساتھ کوئی ایسی نشانی لائیں جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 9 آیات، 9 معجزے دیے، جس میں سے ایک معجزے کا آپ کو پتا ہے کیا معجزہ تھا؟ عصا، عصا، چلو ٹھیک ہو گیا، اور ڈالتے تھے وہ اپنا سفید، جی صالح علیہ السلام کے پاس ناقہ ناقہ، بھیجی، اور اسی طریقے سے مختلف جو رسول تھے ان کے پاس، تو انہوں نے کہا جی کہ تو بھی رسول ہے تو کوئی نہ کوئی نشانی لے کر آ، تھا کیا مسئلہ؟ مسئلہ یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی آ جاتی ہے اور پھر وہ قوم اگر نشانی کے اوپر ایمان نہیں لاتی، اللہ پر ایمان نہیں لاتی، اس رسول پر ایمان نہیں لاتی، تو پھر انجام کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ اللہ کا عذاب آ جاتا ہاں، وہاں پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی نشانی معجزہ مطلب وہ دیا ہے قرآن مجید، لیکن وہ مانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ اسی قسم کی نشانی بھیجو، اللہ تعالیٰ ان کو برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اور ان میں سے ہی لوگوں نے مسلمان ہونا تھا، اور انہوں نے رسالت کا کام کرنا تھا، اور ہم بھی انہی میں سے ہیں، کیوں جی؟ جی اور جی ہوئے بھی، تو لہذا اللہ تعالیٰ اس کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھ کے تو اس آیت کا ترجمہ ذرا میں پہلے کرتا ہوں پھر آپ، وما منعنا، اور ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا، ان نرسلا بالآیاتی، کہ ہم بریکٹ میں کر لیتے ہیں رسول،
ہم رسول کو نشانیوں کے ساتھ بھیجیں، الا ترجمہ کریں مگر مگر نہیں ہو۔ ان کذب بہا کی کہ وہ اس کو ان کو جھٹلایا جھٹلایا الاولون پہلے لوگوں نے، پہلے لوگوں نے۔ جی، اور ہوا کیا پھر پہلے لوگوں نے جو جھٹلایا تو ہم نے پہلے لوگوں پر عذاب لے کے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نشانی دی کشتی کی، کیوں جی، جی جی اور تنور کی، لوگ اس پر ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ ایسے ہی ہوا نا، جی سر، جی سر، ناکا آئی تو ابھی یہ مطلب شعیب علیہ السلام کے پاس، قوم سمود کے پاس، تو لہذا صیحہ اور زلزلہ رجفہ دو چیزیں ان پر آئیں جو ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی کوئی نشانی ان پر نہیں بھیجا، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی نہیں کہ وہ لے کے آئیں اور وہ لوگ ان پر اس نشانی کو نہ مانیں اور پھر اس قوم پر عذاب آ جائے۔ یہ اللہ کا ایک کرم ہے پہلو، ورنہ ان کے لیے کیا تھا؟ ان کے لیے یہ تھا کہ یہ جہاد کریں اور جہاد کے اندر مارے جائیں اور سیدھے جہنم میں، کیوں جی؟ اور جو لوگ ایمان لے آئیں اور وہ جہاد کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو کہ 86 سریہ کیا ہوتا ہے اس اور میں اللہ کے غزوہ، نبی نے شرکت۔ ہاں جی، یہ ویسے طریقہ تو یہ ہے، ویسے دونوں ایک دوسرے کے بدل میں بھی آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس میں رسول پاک خود گئے ہوں وہ غزوہ ہوتا ہے، اور جس کے اندر نہ گئے ہوں وہ سریہ۔ گئے ہوں ورنہ سریا ہوتا ہے۔ ویسے یہ چیز جو تفسیر ہے نا، یہ 100% ٹھیک نہیں ہے جی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں جی بالکل، تو مطلب کہنے کا جہاد، تو یہاں مطلب ہے کہ یہ چیز آئی، تو وہ آگے پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو دوبارہ پھر کریں گے۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، وَآتَيْنَا اور ہم نے اور ہم نے دی سمودہ سمود کو قوم سمود کو، قوم اپنے پاس سے لگا لیتے ہیں، اور ان کے قوم سمود کو ناقۃ اونٹنی، اونٹنی مبصرہ جی، روشن نشانی، واضح نشانی، روشن واضح نشانی، ٹھیک ہے، روشن نشانی کر دیتے ہیں ابھی اس کا ترجمہ جی۔ اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ بصیرت کی آنکھ سے دیکھتے اپنا دیکھنے والی، تو پھر وہ لوگ ایمان لے آتے اس کو کا۔ مبصرہ کا مطلب ہم کریں گے اور ہم نے سمود کو اونٹنی دی بطور روشن نشانی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ فَظَلَمُوا، ترجمہ کریں، تو انہوں نے ظلم کیا، تو انہوں نے ظلم کیا بہا، اس پر اونٹنی پر، اونٹنی پر۔ اس اونٹنی پر، ہم اس پر۔ وما نرسل بالآیات، ترجمہ کریں جی، یا پہلے پڑھ چکے ہیں؟ نصرت، ہم اور ہم نشانیاں نہیں بھیجتے ہم نشانیاں، نہیں بھیجتے بریکٹ میں رسول نشانیوں کے ساتھ، الا، ترجمہ کریں، مگر مگر تخویفا، ڈرانے کے لیے، ڈرانے اور جو ڈرانے کے لیے۔ ڈر جاتا ہے وہ ایمان لے آتا ہے، اور جو نہیں ڈرتا اور اس کو تکذیب کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب بھیج دیتا ہے۔ دوبارہ کرتے ہیں، وما منعنا، ترجمہ کریں جی میرے ساتھ، اور ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا، اور ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا، ان نرسل بالآیات، کہ ہم رسول بھیجیں ہم نشانیوں رسولوں کے کو ساتھ، نشانیوں ہم کے ساتھ رسول بھیجے، بھیجے نشانیوں کے ساتھ، الا، مگر ان کذب بها الاولون، مگر یہ کہ پہلے ان لوگوں کو نے پہلے لوگوں کو ان کو جھٹلایا، جھٹلایا، مگر چلایا۔ ان کو پہلے مگر لوگوں کو یہ کہ جھٹلایا۔ پہلے لوگوں نے ان کو جھٹلایا۔ آیا وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً،
جی اور ہم نے قوم سمود کو سمود کو واضح نشانی بھی اونٹنی واضح روشن نشانی روشنی جی دی اور ہم نے قوم سمود کو روشن نشانی نی اونٹنی دی اونٹنی دی فظلموا بها انہوں نے اس اونٹنی تو پر انہوں نے ظلم اس کیا پر ظلم کیا تو انہوں نے اس پر ظلم کیا وما نرسل بالآیات اور ہم نہیں اور ہم بھیجتے کسی رسول رسول اور کو ہم نشانیوں رسول کے ساتھ نشانیاں بھیجیں مگر اور ہم نہیں ہے اس کے اندر تو وہ تخفیف آ گیا جی ڈرانے کے لیے جی پروفیسر صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ میں نیچے کر پر جی وما منعنا اور نہیں روکا کسی چیز نے ہمیں ان نرسلا کہ ہم بھیجیں بالآیات رسولوں کو نشانیوں کے ساتھ الا ان کذب بها الاولون مگر تکذیب کی ان رسولوں کی پہلے لوگوں نے وآتینا اور ہم نے مگر تکذیب کی ان نشانیوں کی جی پہلے لوگوں نے جی میں نے یہی کہا اور انہوں نے تکذیب کی رسولوں کی پہلے لوگوں نے وآتینا اور ہم نے دی سمود قوم سمود کو ناقہ اونٹنی ہم نے پہلے لوگوں کو ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی مبصرتن واضح طور پر یعنی نظر آنے والی فظلموا بہا بس انہوں نے اس پر ظلم کیا وما نرسلو اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو بالآیات نشانیاں دے کر الا تخویفا مگر خوف دلانے کو یعنی ڈرانے کو خوف دلانے کے لیے پروفیسر معذرت کے ساتھ ایک جو ہا ہے نا قذف بہا ہا کا دوبارہ وہ رسول آ گیا انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا یہاں ہا جو ہے وہ آیات کی طرف انہوں نے نشانیوں کو جھٹلایا تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اب جی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا پڑھا ہے نا جی سر اس کے اندر کیا چیز تھی جو مطلب معجزہ تھا معراج النبی معراج کا معراج النبی بالکل ٹھیک ہے اب کچھ لوگ ابھی بھی کہتے ہیں اور یہ لفظ جو ابھی آج آ رہا ہے اسی کو وہ بناتے ہیں رؤیا کہتے ہیں جی خواب کہ قرآن مجید میں چونکہ آیا ہے خواب اور وہ اس کا دوسرا معنی نہیں لیتے تو لہذا وہ کہتے ہیں جی قرآن مجید مقدم ہے اور یہ آپ کے ذہن میں بھی بالکل ہمارے ذہن میں بھی ہے کہ قرآن مجید مقدم ہے کیا خیال ہے جی بے شک لیکن اگر اس لفظ کے مگر رؤیا خواب کے اندر یہ چیز ہوتی کہ وہ جو معراج ہے خواب کے اندر ہوتا تو بتائیے یہ کوئی ابو جہل کے اپنا اعتراض کرنے والی بات تھی نہیں خواب میں تو نہیں جی کہ آپ اب ڈاکٹر صاحب کو خواب آتا ہے اور یہ خواب میں کئی دفعہ آپ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اپنے گاؤں میں اور وہاں سب کچھ کر آ کے تو صبح اٹھ کے آپ کہتے ہیں جی آج مجھے خواب آیا تھا کیوں ڈاکٹر صاحب ویسے میں جی سر مثال کے طور پر معذرت کے ساتھ جی جی یا مجھے آیا ہو تو میں آپ کو خواب سناؤں کہ آج میں اپنے گاؤں گیا تھا اور گاؤں میں اپنے جگہ پر گیا اور وہاں فصلیں کٹ رہی تھیں تو آپ کے لیے تو یہ کوئی اچنبے والی بات کوئی ہے ایشو نہیں کوئی ایشو نہیں اب ایشو کب بنے گا جب میں یہ کہوں کہ میں ابھی گیا تھا اور میں نے وہاں جا کے یہ چیزیں دیکھیں اور واپس آیا تو وقت جو تھا وہ تھم چکا تھا جی اور میں نے یہ ساری بدن کے ساتھ گیا اور واپس بھی آیا تب لوگ کیا کہیں گے اعتراض کریں گے بھی یہ صحیح نہیں ہاں اعتراض کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر باقاعدہ اعتراض ہوئے
اور بہت سارا مطلب یہاں تک ہوا کہ اگر میں آپ کو ساری، جب انہوں نے بتایا نا کہ میں گیا تھا مسجد اقصی اور واپس آیا، تو ابو جہل نے کہا کہ کیا یہ بات آپ اتنی دوسرے لوگوں کے سامنے کہہ سکتے ہیں؟ تو ام ہانی جو ان کی پروفیسر صاحب خالہ زاد تھی نا، جی حضرت علی کی بہن، حضرت علی کی بہن جی، چچا زاد ہوئی جی نا، چچا زاد ہوئی. جی جی چچا زاد، ہاں. تو ام ہانی کو جب انہوں نے بتایا تو انہوں نے منت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات لوگوں کو نہ بتائیے گا جی، اس لیے کہ لوگ تو پہلے ہی آپ کے خلاف ہیں، تو یہ معجزہ تو ہے ٹھیک ٹھاک. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایک چیز ہوئی ہے، جب میرے ساتھ یہ چیز ہوئی ہے تو میں کیوں نہ بتاؤں؟ رسول کا تو کام ہے کہ وہ سچ بات کو لوگوں تک پہنچائے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات لوگوں کو کہی، اور یہی وہ چیز تھی کہ جب وہ انہوں نے بندہ بھیجا حضرت ابو بکر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس، تو انہوں نے کہا جی بتاؤ تمہارا ساتھی جو ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ میں مسجد اقصی گیا تھا اور معراج پر گیا تھا، واپس آیا تھا. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میرے لیے بتاؤ کہ کہا کس نے ہے؟ کہا جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کو آپ رسول مانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہر روز ان کے پاس جبرائیل آتے ہیں اور وہی دے کے جاتے ہیں اور ہم ان کو مانتے ہیں، اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل ٹھیک کہا. جی بے شک، ہاں جی، اسی وجہ سے صدیق بن گئی. ہاں جی تو رسول صحیح پاک بات. صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا جی خطاب ان کو، یہ لقب صدیق. صدیق. صدیق کا. اور نبیوں کے بعد صدیق کا رتبہ ہوتا ہے، من النبیین والصدیقین والصدیقین والشہداء شہداء والصالحین. ٹھیک ہے الصالحین. جی. جی سر یہ میں اس بالکل لیے ٹھیک. کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس آیت کو بطور کرتے ہیں تو انہوں نے بتانا ہے کہ رؤیا کے دو معنی ہیں. رؤیا خواب بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر بھی یہ چیزیں دکھائی گئیں. اچھا، اور رؤیا وہ چیز ہے، منظر جس کو کہیں گے تو اس کا دوسرا معنی منظر ہے، نظارہ ہے، جیسے یا جس چیز کو آنکھوں سے دیکھا دیکھا. گیا ہو اس کو رؤیا کہتے ہیں. تو یہاں انہوں نے پوچھا تو ابو جہل نے کہا اچھا بتاؤ پھر کہ جو مسجد اقصی ہے وہ کیسی ہے؟ رسول پاک کا فرمان ہے کہ اللہ نے کیا کیا، وہ اس مسجد اقصی کو یوں میرے سامنے لا کھڑا کیا، اور جو کچھ وہ پوچھ رہے تھے وہ میں لوگوں کو بتاتا جا رہا تھا کہ بھئی اتنے اس کے ستون ہیں، میں ویسے بتا رہا ہوں مفہوم، اتنے اس کے جی جی ستون ہیں، یہاں پر یہ جگہ ہے، یہاں پر یہ چیز ہے، یہاں پر یہ چیز ہے. تو معجزہ تو اللہ تعالیٰ نے پورا کرنا تھا اور مدد بھی کی، تو بے لہذا شک. وہ معجزہ بدنی طور پر ہوا جی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جتنا وہ دیکھ سکتے تھے، یا جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھانا چاہا. دکھایا جی، جتنا دکھانا چاہا وہ دکھایا. اچھا جی، اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ایک اور چیز، دوسری چیز یہ تھی، لفظ آ رہا ہے شجرۃ الملعونۃ فی القرآن، کہ وہ درخت جس پر لعنت کی گئی ہے قرآن میں، وہ کون سا درخت ہے؟ زقوم کا. قرآن مجید کے الفاظ ہیں اور ان کا ترجمہ یہ ہے کہ آگ کے اندر سے زقوم کا درخت اگے گا، اصل اس کی جڑ ہے ہی اس کے اندر. اب لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا. دونوں ہی چیزیں ایک آزمائش تھیں بندے کے لیے کہ جو عقل سے کام لیتا ہو، اس کو معجزہ نہ سمجھتا ہو. کیا خیال ہے آپ کے؟ میرے لیے بھی یہ ہے کہ کیا آگ کے اندر کوئی چیز ایسی اگ سکتی ہے کہ جسے جہنم والے کھائیں گے اس لیے کہ انہیں اور زیادہ تکلیف ہو، اور پھر وہ درخت اگتا جائے گا اور وہ کھاتے جائیں گے؟ وہ ہے زقوم، خاردار. جی، زقوم. یہ استغفر دو اللہ. الفاظ ہیں یہ جو بتانا تھا. اب جی یہ ذہن میں رکھتے ہوئے پہلی چیز،
کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز بتانے سے پہلے ایک اپنی قدرت بتا رہا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ. بالناس. ترجمہ کریں گے تو پھر اور سمجھ آئے گی. دوبارہ پڑھیں, آپ اس ٹھیک کا ہے. اپنے ذہن میں ترجمہ لائیں. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ احاطہ بالناس, لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے. گھیرے ہوئے ہے. جی, کیسے گھیرے ہوئے ہے؟ اس اللہ کو اپنے علم سے, اپنی ذات سے, اپنی قدرت سے سب کچھ پتا ہے کہ اس وقت لوگ کیا کر رہے ہیں. میں اگر آپ کو درمیان میں ایک بات بتاؤں جو میرے لیے حیران کن تھی, جی سر. حیران کن, لیکن یہ ہے کہ میں اس وجہ سے نہیں بتا رہا. مطلب ایسا ہوا کہ میرا بیٹا سنگاپور میں ہے, اس نے ہمیں میسج کیا, اس نے کہا جی کہ ہمارا اوپر جو لگا ہوا ہے سولر سسٹم, اس وقت وہ اتنے یونٹ پیدا کر رہا ہے 13, اور اس کو کرنے چاہیے 19. آپ دیکھیں کہ کون سا سولر کا جو پینل ہے وہ کام نہیں کر رہا. اب میں پریشان, آپ میں سے آپ بھی کوئی پریشان ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ جی جی بالکل. صحیح بات ہے اتنی سر. دور سے ہو سنگاپور میں. آپ کیسے مل گا رہے ہیں؟ یقین کریں کہ وہ سنگاپور میں بیٹھا ہوا ہے اور روزانہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کے سولر سسٹم نے اتنا پروڈیوس کی ہے الیکٹریسٹی اور اتنی آپ نے کنزیوم کی ہے. جی, اللہ اور اکبر. میں فوراً سوچنے پڑ گیا, میں کہا کہ یہ تو بندے کا علم ہے. جی, ہاں میری وائف میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. جی, اور میں نے کیوں جی ایسا ہی ہے, جی بالکل بالکل کہہ رہی صحیح ہیں, ہے. بالکل ایسا ہے. تو میں پریشان ہو گیا, میں نے کہا اب تو مطلب کچھ شک نہیں کہ ایک بندہ اتنی دور بیٹھا ہوا ہو اور اس کے ہمارے گھر کا پتا ہو کہ بھئی فلاں فلاں چیزیں یہ ہو رہی ہیں. اس سے بڑی چیز پینٹاگون والے یا یہ جو ابھی آپ دیکھتے ہیں وہ خاتون جو ہمیں گائیڈ کرتی ہے, ہر بندے کو پوری دنیا میں گائیڈ کرتی ہے جہاں پہ ہم نے جانا ہو. وہ گوگل کیا والا. کیا کہتے ہیں, کون سا سسٹم ہے وہ؟ گوگل کا. گوگل والا گوگل نا جی, پہ وہ لگا دیتے ہیں نا, وہ خاتون کہتی ہے اب ادھر جائیں ادھر جائیں فلاں جگہ پہ جائیں. لوکیشن بتاتے ہیں. جی پی ایس سسٹم, ہاں جی جی, جی صحیح پی ایس سسٹم. اب اچھا. اس خاتون کو کیا پتا ہے کہ بھئی ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں, کہاں ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے, لیکن وہ بتاتی ہے یا نہیں بتاتی؟ بتاتی ہے. بالکل. تو یہ اور ایک ہی مخلوق وقت میں سب کو بتا رہی ہے. سب کو دنیا کے اندر سب کو بتا رہی ہے, جہاں جہاں کسی نے جانا ہے اور اس کو آن کیا ہوا ہے وہ بتاتی ہے کہ بھئی اب آپ بائیں مڑیں, آپ دائیں مڑیں, اب آپ فلاں جگہ پر ہیں. اور وہ راستہ بھی وہ بتاتی ہے جو سب سے شارٹ کٹ ہوتا ہے. کیا جی خیال ہے؟ سر. صحیح. جی. تو مجھے یہ بتائیے کہ جب مخلوق کے اندر یہ ہو سکتا ہے تو اللہ جو اللہ ہے اللہ ہے. اللہ سب لوگوں وحدہ. کا رب ہے, کیا وہ ہماری ہر حرکت سے اس کو ہونا چاہیے یا نہیں؟ دماغ کے اندر آنی چاہیے یہ بالکل ہونا چیز کہ نہیں؟ چاہیے. بالکل 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 ہونا بات. اور چاہیے. وہ ہمارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے, ہماری حرکتوں کو بھی جانتا ہے, جو کچھ آج باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی جانتا ہے. تو جی آئیے, وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ. آگے اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہا ہے, پہلے یہ کر کے نا کہ لوگوں جی. کے تو وہ ساری چیزوں کا علم ہے, پھر اللہ تعالیٰ وہ رؤیا کی بات کر رہا ہے. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا, نہیں بنایا ہم نے اس منظر کو. منظر کو اب وہ نہیں منظر بنایا. کیا تھا؟ منظر مکہ سے چلتا ہے مسجد اقصی, اقصی میں سیڑھی لگتی ہے, پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, اور وہاں جا کے چھٹا, ساتواں, اور وہاں جنت المأویٰ بھی دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور لوگوں کے اوپر جو عذاب ہو رہا ہے وہ بھی, اور فرشتے مالک سے ملاقات بھی ہوتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور وہ واپس آتے ہیں اور آ کے بتاتے ہیں کہ میں گیا تھا بدن کے ساتھ اور واپس آیا ہوں اور میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں. جی
اب لوگ کہیں، اب رؤیا، میری سارے تمہید باندھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ رؤیا کے لفظ کو بتانا، بالکل صحیح کہ رؤیا کے دو معنی ہیں، رؤیا کے معنی خواب بھی ہے، رؤیا کے معنی منظر بھی ہے، جو جی ریا سے نکلا ہے، دکھانا، جو دکھاوا کرتے ہیں، رؤیا جو دیکھا گیا ہو۔ اب جی جو دیکھو گے وما جعلنا الرؤیا، چونکہ مؤنث ہے، اللہ تی آیا ہے، ارینا کا، جسے ہم نے تجھے آنکھوں کے ساتھ دکھایا، اللہ مگر فتنۃ للناس، وہ لوگوں کے لیے کیا بن گیا؟ ایک آزمائش بن گیا، کس چیز کی؟ کہ یہ رسول کہہ رہا ہے لہذا تم نے ماننا ہے، تھے وہ بھی کیا ہے جی، ابھی آ جاتا ہے جی، انشاءاللہ۔ ہاں جی، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اب ملعون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس پر لعنت کی گئی ہو، کی گئی ہو۔ اور لعنت کو، لعنت کے معنی میں نے آپ کو بتائے تھے، رحمت سے دور ہونا، اللہ کی رحمت سے رحمت سے دور ہونا، رحمت سے دور ہونا۔ وہ درخت ایسا ہے کہ جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور قرآن کے اندر اور کہا کہ یہ جو جہنم میں جائیں گے ان کی غذا ہوگا۔ اب لوگ اس کے لیے یہ بھی فتنہ کہ آپ کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دونوں ہی معجزے، مطلب ایک تو معجزہ اور دوسرا حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے قرآن مجید میں تو ایسا ہی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم تو یہ دونوں چیزیں بتا کے انہیں ڈراتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، انہیں ڈر لگتا ہے کافروں کو، نہیں لگتا، کہیں جی نہیں لگتا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، اور یہ ساری چیزیں ان کے اندر اضافہ نہیں کرتی مگر بہت بڑی سرکشی کا، کشی، طغیان، بہت بڑی طغیان، سرکشی، سرکشی۔ جی آپ پڑھتے ہیں جی، وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو اور جب ہم نے کہا، جب ہم نے کہا لَکَ، تجھ سے، تیری، لَکَ عربی میں آئے گا، ہماری زبان میں تجھ سے، اور جب ہم نے تجھ سے کہا بے شک بے شک، ربک، تیرا رب، تیرے رب، تیرا رب، احاطہ، گھیر رکھا ہے، گھیرنے والا ہے، بلکہ گھیرے ہوئے ہے بالناس، لوگوں کو، لوگوں۔ تو ترجمہ بنے گا، اور یاد کرو جب ہم نے تجھے کہا کہ بے شک تیرا رب لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ترجمہ کریں جی جلدی جلدی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تجھ سے کہا کہ بے شک تیرے رب لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ گھیرے ہوئے ہے، اوکے جی۔ علم اللہ کے پاس ہے، اپنی طاقت دکھائی کہ 7 ارب بھی ہو جائیں، اس سے زیادہ بھی ہو جائیں، ہر بندے کے ہر فکر کا، ہر عمل کا، ہر قول کا، فعل کا اللہ کو پتہ ہے، لہذا جو طاقت اس کے پاس ہے، سبحان الذی اسریٰ بعلی، وہ تو اور کسی کے پاس ہے نہیں، تو لہذا وما جعلنا آ رہا ہے اور آگے بھی اللہ آ رہا ہے، تو وما کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں، ہم نے وما جعلنا، اور نہیں بنایا اور ہم ہم نے، نے، اور نہیں بنایا ہم نے، الرؤیا، جی کوئی اس منظر کو، اس منظر کو، اللہ تی ارینا کا، جو ہم نے تجھے آنکھوں سے دکھایا، جو ہم نے، جو ارینا ہے نا، جو ہم نے ارینا آپ کو جو ہم دکھایا، نے دکھایا، دیکھتے کس سے ہیں؟ آنکھ سے، تو لہذا آنکھ کو بے شک بریکٹ میں رکھ لیں جی، جو ہم نے تجھے دکھایا، آنکھ سے ویسے ہو جائے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی تشریح ہو جائے گی کہ وہ 7
آنکھ کے ہوا، اور نہیں بنایا ہم نے اس منظر کو جو ہم نے تجھے دکھایا تھا الا مگر فتنتن آزمائش آزمائش للناس لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے، اچھا ایک لوگوں کے لیے آزمائش، اور کیا ہے جی والشجرۃ الملعونۃ، اور لعنت کیے گئے درخت کو فی القرآن قرآن میں، جی اور اس درخت پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اوکے ہم نے نہیں بنایا اسے، مگر کیا بنایا لوگوں کے لیے آزمائش۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَنُخَوِّفُهُمْ، نون ہے خوف، جی اور ہم انہیں ڈراتے ہیں کہ جہنم ایسی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مالک کو ملے اور اس نے کہا، جبرائیل نے بتایا کہ یہ آج تک مسکرایا نہیں، پہلی دفعہ ہے کہ اس نے السلام علیکم آپ کو کہا ہے، جی تو وہ ساری چیزیں دیکھیں تو وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں، وَمَا يَزِيدُهُمْ، اور نہیں وہ اضافہ کرتا ان میں، جلدی کریں جی وَمَا يَزِيدُهُمْ، اور نہیں وہ اضافہ کرتا ان میں، وہ کیا، وہ ہے رؤیا اور وہ ہے الشجرہ، جی اور وہ نہیں اضافہ کرتا ان میں الا مگر طغیاناً کبیرا، بہت بڑی سرکشی میں، بہت بڑی سرکشی، اور وہ ان میں بہت بڑی سرکشی کے علاوہ کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتا۔ ہو گیا جی یہ جی سر جی ترجمہ کریں، وقت کم ہے، ذرا کر دیں اس کا جی۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور یاد کرو جب ہم نے تجھ سے کہا، إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، کہ بے شک تیرا رب لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا، اور ہم نے اس منظر کو نہیں بنایا، الَّتِي أَرَيْنَاكَ، جسے ہم نے آپ کو آنکھوں سے جسے ہم نے دکھایا، آپ کو دکھایا، آنکھوں کے ساتھ دکھایا، الا فتنۃ للناس، مگر لوگوں کے لیے آزمائش، والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ونخوفہم، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں، فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، تو وہ انہیں زیادہ نہیں کرتا مگر بہت بڑی سرکشی میں۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اور ایک دفعہ میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں جتنا تو ہو سکتا ہے۔ جی وما ٹھیک سے، منع ان نرسل بالآیات، اور نہیں کسی چیز نے ہمیں منع کیا کہ ہم رسولوں کو بھیجیں نشانیوں کے ساتھ، الا ان کذب بها الاولون، مگر یہ کہ ان آیات کو پہلے لوگوں نے جھٹلایا، وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ، اور ہم نے قوم سمود کو روشن دلیل کے طور پر